بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 13 سے 37 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 13۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 14۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ آیت نمبر 15۔ جو شخص دنیا کی زندگی اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 16۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں کسی قسم کا شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور وہ ہے الہ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ آیت نمبر 19۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور یہی آخرت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 20۔ اور نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے، اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ آیت نمبر 21۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا، اور سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ آیت نمبر 22۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاء کار ہوں گے۔ آیت نمبر 23۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف
جھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 25۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 26۔ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آیت نمبر 27۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم والو، مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ آیت نمبر 29۔ اے میری قوم والو، میں نے تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ آیت نمبر 30۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ آیت نمبر 31۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ میں جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا، یعنی اللہ ان کو کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ آیت نمبر 32۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں ہے۔ آیت نمبر 33۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ آیت نمبر 34۔ اور تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، جبکہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 35۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 36۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی
کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ آیت نمبر 37۔ اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری دیکھ بھال میں اور ہماری وحی کا مطلب ہے کہ اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں اسی طرح سے اسے بنا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی اور دیگر سامان جو اس میں استعمال کیا گیا ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ صدق اللہ العظیم۔